ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان پھنسی تحریک انصاف کے لیے واضح سیاسی حکمت عملی بنانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پارٹی کے اندر تقسیم، کارکنوں کا دباؤ، پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی شدید مشکلات میں گھری دکھائی دیتی ہے۔ اسی دوران تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو لے کر آخری حد تک جانے کو تیار ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو 8 فروری کے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دی جائے تاکہ تمام خدشات دور ہو سکیں۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کی حکمت عملی سیاسی اور احتجاجی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے کردار پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کی بات کریں تو حکومت لچک دکھانے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، اور اب جبکہ تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کر چکی ہے تو حکومت کے پاس احتجاج کو روکنے کے لیے کون سی آپشنز موجود ہیں، اس حوالے سے بھی کنفیوژن برقرار ہے۔ ایک طرف 8 فروری کو بسنت کا اعلان ہو چکا ہے، دوسری جانب 8 فروری کو احتجاج کا اعلان ہو چکا ہے۔ بسنت منائی جاتی ہے یا پھر احتجاج زور پکڑے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب۔ بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ویسے تو 6 سے 8 فروری تک حکومت پنجاب نے بسنت کا اعلان کر رکھا ہے، مگر ایک چیلنج ہے جو آپ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ ہے 8 فروری کا احتجاج۔ تو کیا حکمت عملی تیار کی ہے حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی بھی پارٹی اگر پرامن احتجاج کرتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کرے، حکومت اس کو اجازت دے گی۔ اگر وہ توڑ پھوڑ کریں گے یا کہیں ایسے رستے بند کریں گے یا اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو یعنی جن جگہ پہ اجازت نہیں ہے، اگر اسلام آباد میں بھی کسی ایک مقررہ جگہ پہ اجازت لے کے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حکومت کی تو پوری تیاری ہے، حکومت کی تو اس سے پہلے بھی کوئی پہلی بار تو یہ ہوا نہیں۔ اور میں اپنے علاقوں میں دیکھتا ہوں، دیکھیے میں فیصل آباد ڈویژن سے چنیوٹ ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہوا ہوں، اور میں پچھلے 32 سال سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے 29 سال سے قومی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں۔ میں گراس روٹ لیول پہ پولیٹکس کرتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے 4 ضلع ہیں، چنیوٹ، جنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ان کی 18 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتے ہوئے وہ ایم این اے بیٹھے ہیں۔ 8 فروری کو یہ بھرپور انہوں نے مینڈیٹ لیا، اور 18 سیٹوں میں سے ڈویژن پوری جو سینٹرل پنجاب کی فیصل آباد ڈویژن ہے، 18 میں سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتیں، اور ان کے ممبر کو قومی اسمبلی میں ہیں۔ لیکن میں نہیں دیکھتا کہ وہاں کوئی ان کے ورکرز ایکٹیو ہوں اور کوئی ایسا ان کے احتجاج کا بڑا کامیاب احتجاج وہ کر سکیں۔ تو یہ جو ان کے ورکرز ہیں نا، وہ پریشان ہو چکے ہیں، بار بار کی یہ جو کال ہو رہی ہیں، بار بار کی تحریکیں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی زیادہ ایسا جوش جذبہ ہوگا۔ کے پی کے میں ان کے اپنے جہاں صوبے میں حکومت ہے وہاں سے کچھ ہو جائے وہاں تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن پنجاب میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا جوش و خروش یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے۔ بیٹھ کے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے یہ کہا تھا ابھی پچھلے ایک جو سیشن ہو رہا تھا کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں ایز اے اسپیکر دونوں گورنمنٹ پارٹی کو اور اپوزیشن کو، کہ آ کے بیٹھیں اور بات چیت سے اپنے معاملات کو ڈیسیژن کریں۔ یہ میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ واویلا ہے، ایسا کوئی ہم اپنے گراس روٹ لیول پہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں علاقوں میں کوئی اتنا اس کے لیے جذبہ ہو یا کچھ بہت بڑی تحریک کا آغاز ہو رہا ہو۔ تو اور 8 آپ دیکھ رہی ہیں کہ 7، 8 اور 9 کو بسنت کا اعلان ہوا ہے لاہور میں، اور لوگ بھرپور بسنت کے جوش خروش کے ساتھ بسنت کے اس تہوار کو کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور بھرپور تیاریاں ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر تحریک انصاف اپنا احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتی ہے تو حکومت کیا ڈنڈے کے زور پہ انہیں روکے گی یا اجازت ہوگی؟ کیونکہ ویسے تو احسن اقبال صاحب فرما چکے ہیں کہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہیں، ان کو اجازت ہوگی۔ اگر کوئی بھی قانون کے دائرے میں یہ کام کریں گے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے، اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے
اور ایسا احتجاج کریں گے جس کی اجازت ہے، اور وہ اگر کسی ایک جگہ جلسہ بھی کرنا چاہیں گے تو ان کو بھرپور اس کا اجازت ہے، کبھی منع نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر وہ تشدد کریں گے، اگر وہ لوگوں کے کاروبار بند کریں گے، رستے بند کریں گے، اور کہیں مین اسلام آباد کی شاہراہوں پہ دھرنے دیں گے، تو اس سے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحیح، لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کچھ معاملات پر کنفیوژن کا شکار ہے؟ پہلے بانی کو علاج کے لیے لے کے جایا گیا، 5 دن بعد جب خبر باہر آئی تو حکومت نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی، پھر ملاقاتوں کے حوالے سے تنازعات چل رہے ہیں، اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں ملاقات کروا دی جائے گی، تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی فیملی کو کانفیڈنس میں لے کر ملاقات کروائی جاتی اور علاج کروایا جاتا؟ دیکھیے پہلے ان کا آنکھوں کا پہلے چیک کرایا گیا نا کہ کیا مرض ہے، جا کے کس قسم کا پوائنٹ ہے، تو وہ تو جا کے بتا دیا گیا 5 دن بعد سے ہی، لیکن بتا دیا گیا۔ اور ابھی ان کے نالج میں کوئی ملنا چاہے تو جیسے آپ نے کہا کہ کہہ دیا گیا ہے کہ ملاقات کرا دی جائے گی، تو اس میں کون سا کیا ہو گیا؟ اور خود محمود خان اشرف جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھا چڑھا کے بات کی جا رہی ہے، کوئی عمران خان صاحب کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے اور اس بات کو بڑھا چڑھا کے تحریک انصاف پیش کر رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو پتہ ہے ان کا سوشل میڈیا بات کا پتنگڑ بنانے کا ماہر ہے۔ تو ابھی جب ملاقات کرا دی جائے گی تو اس کا انتظار کریں، وہ تو کہہ دیا گیا کہ ملاقات کرا دی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ان کی بہنوں کو کانفیڈنس میں لے کر یہ سٹیپ لیا جاتا تو یہ جو شکوک و شبہات ان کی صحت کو لے کر جنم دے رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نان ایشو کو ایشو بنایا گیا ہے، یہ سب نہ ہوتا؟ دیکھیے ابھی بتا دیا گیا نا، چیک اپ کرایا گیا نا، کوئی ابھی یہ کوئی علاج کی تو بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیا معاملہ ہے، وہ تو ابھی بتا دیا گیا، اور کوئی ملاقات بھی کرا دی جائے گی۔ تو چیک اپ ہوتا ہے، چیک اپ تو ہوتا رہتا ہے، ویسے بھی جیل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریگولر روٹین میں کوئی بھی جیلی قیدی ہوتا ہے تو اس کا چیک اپ ہوتا ہے۔ تو چیک اپ کرانے کا کوئی ایسا یا تو کوئی ڈیٹیکٹ ہو نا کہ کوئی سیریس میٹر ہے، بہرحال لیکن پھر بھی ابھی ملاقات کرا دی جائے گی، ڈاکٹر آنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ تو کیوں اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر خود بتا دیں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اور سمجھ آ جائے گی۔ تو محمود خان صاحب نے تو کہہ دیا نا، انہی کا اپوزیشن لیڈر ہے نا، کہ اتنی ان کی صحت جو ایسی خراب نہیں ہے جس کا یہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ کیسے صاحب یہ بتائیے گا، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو 145 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ بیکاز بڑی آسانی سے یہ لوگ آتے ہیں، ورغلا لیتے ہیں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، سہولت کار بنا لیتے ہیں، تو کیا کچھ حکومت نے سوچا ہے اب؟ دیکھیے یہ جتنا بھی اس کو افسوس کا اظہار کیا جائے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ہم تو ہر کوشش کی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے نا اس سے یعنی دوسرے اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، چائنا بھی بیچ میں انٹروین کر رہا ہے، دوسرے دوست ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو ابھی اگر وہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں اور وہاں کا ان کا بیس ہے اور وہاں سے اٹھ کے حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو تشدد کر رہے ہیں، تو دیکھیں نا یہ تو پھر ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو دہشت گردی تو کوئی ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا کسی جگہ پہ، اور پاکستان نے تو افغانستان کی بہت زیادہ میزبانی کی ہے، ان کو کئی ان کو دہائیوں تک ان لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک میں رکھا ہے۔ تو ان کو چاہیے افغانستان حکومت کو کہ ان کی پشت پناہی نہیں کریں، اور پاکستان کے ساتھ ہمسائیگی اور دوستی کا جو تعلق ہے اس کو برقرار کریں۔ تو اس سے تو دیکھیں پوری دنیا بھی اس وقت ان کی بات کو، جو کچھ حملے ہو رہے ہیں اس کا بڑے ان کو خدشات ہو رہے ہیں۔ یو این نے بھی اس بات کو اٹھایا ہے اور چائنا نے بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ ابھی افغانستان کو چاہیے حکومت کو کہ ان کی طالبان حکومت کو کہ وہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے معاملات کو، یہ کیونکہ پاکستان انہوں نے چوز کرنا ہے، یا تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو چوز کرنا ہے اور یا پاکستان کو چوز کرنا ہے۔ تو افغانستان کے پاس تو سیدھا راستہ ہے۔ ابھی تک پاکستان نے کوئی ان کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کیے، تو وہ سارے ریزرو رکھتے ہیں نا پاکستان کے پاس، تو وہ تمام اس کا بھی رائٹ ہے کہ جو جس جگہ سے دہشت گرد اٹھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا نا،
یہ اتنا زیادہ کل 110 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے اور 10 ہمارے جوان شہید ہوئے، تو ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا نا، اس کو تو ہر صورت میں اس کا کالا کمک کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور کہ بھارت اور افغانستان رجیم کے ہی تانے بانے ہیں ان دہشت گردوں کے پیچھے، اور وہاں سے ہی دہشت گرد ٹرینڈ ہو کر یہاں پر آتے ہیں تاکہ انسٹیبلٹی پھیلائی جائے، تو کیا سوچا ہے حکومت نے، کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کرے گی؟ میں تو دیکھیے ہماری تو حکومت کی بڑی واضح پالیسی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ہمارے اس کا خیال کرے کہ اتنے عرصے سے ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، اور ہمارے دوست ممالک بھی، میں نے عرض کیا کہ چائنا اور کے ساتھ بھی ہم نے ان کی میٹنگ کروا دی، قطر ہے، یہ سارے ممالک ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے پاکستان اور افغانستان کے اس مسئلے کا، اور جو دہشت گرد کا ٹھکانے ہیں وہاں پہ ان کو وہ ختم کریں افغانستان والے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اس کے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اور پھر ادروائز تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور ہر صورت میں اس کا کلا کما کریں گے جتنے بھی دہشت گرد آئیں گے۔ تو اس کا بڑی آپ کے سامنے جو حملے کیے ہیں کل بلوچستان سے، جس میں انڈیا کا بالکل ہاتھ ہے اور اس کے پشت بنائی ہے، تو ان حالات میں تو سختی سے نپٹا جا رہا ہے اور سختی سے نپٹا آئندہ بھی جائے گا تاکہ اس کا دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ دوسری جانب سر، وادی تیرہ کے متاثرین کا بھی بتا دیجئے، کے پی حکومت سے تو وہ لوگ نالا ہیں، لیکن وفاق کیا کر رہا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے یہ تو مین تو کیونکہ صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور ابھی تو کوئی ایسی نقل مکانی کی بات ہوئی ابھی فوری طور پہ تو ہو نہیں رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بڑی احتیاط کے ساتھ، پہلے بھی نقل مکانی ہوتی رہتی ہے اس علاقے میں، تو اس وقت بار ذرا ایڈوانس نقل مکانی کی بات ہو رہی تھی، تو اس کو بھی پورے توجہ سے جو صوبائی حکومت ہے اور قومی حکومت بیٹھ کے اس معاملے کو گفت و شنید سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور بھارت کی جو بزدلانہ کارروائیاں مارکہ حق کے بعد جاری ہیں، کلبھوشن یادو کا اعترافی بیان ہمارے سامنے ہے، کس طریقے سے دنیا کو اب باور کرایا جائے کہ کسی طرح لگام ڈالی جائے بھارت اور افغان گٹھ جوڑ کو تاکہ پاکستان پر حملے بند ہوں؟ دیکھیے یہ بھارت کی ہمیشہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے بھارت دیکھتا رہا ہے، وہ پاکستان کو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام میں بھی نہ شامل ہوں۔ پھر صدر ٹرمپ نے جب ان صدارت سنبھالنی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی بھارت نے ان کی خیال تھا کہ صدر صاحب آ کے پاکستان کے حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، لیکن ان کی تمام اور جو جنگ ہوئی ہے 4 دن کی، اس میں ہماری بہادر افواج نے بڑی دلیری سے ان کو شکست دی ہے، اور بھارت کو یہ شکست بھول نہیں رہی، وہ اس کو اپنے اس طریقے سے کہ وہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کروا رہا ہے وہ اس طرح اپنی پراکسیز کے تحت کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ ہماری افواج جو ہیں بالکل الرٹ ہیں، اور وہ جو جس طرح کی کل ہوا اتنے 110 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے، تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بالکل الرٹ، کسی جگہ بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی اور ہر جگہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں نصر اللہ ملک صاحب۔ بہت شکریہ نصر اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر ویسے تو 6 سے 8 فروری تک بسنت کا اعلان حکومت پنجاب نے کر رکھا ہے، لیکن اسی بسنت میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی نے احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے، تو سر کون کس پہ حاوی رہے گا؟ میرے خیال میں بسنت حاوی رہے گی، رنگ میں بھنگ ڈالنے والی باتیں پرانی ہو چکی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم لاہور کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، یہاں تو میرے خیال میں بھنگ ڈالنے والا کوئی ان کا کوئی منصوبہ ماضی میں تو کوئی کامیاب نظر نہیں آیا، اور پھر بھنگ ویسے بھی کے پی کے میں ڈالی جا سکتی ہے، آپ کو زیادہ اندازہ ہے، تو بھنگ تو وہیں ڈالی اس وقت ڈالنے کی وہ پوزیشن میں ہے۔ لاہور میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ 8 فروری کو کوئی احتجاج ہوگا۔ اگر پورے ملک میں دیکھیں تو بظاہر تو ابھی تک جو تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی،
اس میں کہیں احتجاج نام کی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے سو ڈپینڈنٹ ہو چکی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے اوپر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس روز اتوار کے روز دکانیں بند ہوں گی, لوگ پتنگیں اڑا رہے ہوں گے, لوگ اپنے لاہور میں ہم کہیں گے جناب جی دیکھیں لاہور میں پہیا جام ہو گیا اور لاہور میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہو گیا. لوگ شٹر ڈاؤن کریں گے پتنگیں اڑانے کے لیے, احتجاج میں شامل ہونے کے لیے شٹر ڈاؤن نہیں کریں گے. اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی ایسا جو ہے وہ پی ٹی آئی ماحول بنا پائی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ شٹر ڈاؤن ہوگا یا پورے ملک کا پہیا جام ہو جائے گا. لوگ ویسے بھی ان ہڑتالوں سے ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو اپنے کاروبار سے اور اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی خاطر اپنا کاروبار بند تو کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ڈی چوک کے اندر جب یہ مظاہرے ہوا کرتے تھے تو ڈی چوک میں جو پی ٹی آئی کے حامی دکاندار تھے وہ بھی یہ دعائیں مانگتے تھے کہ خدا کے لیے یہاں سے دھرنا ختم ہو, ہمارا کاروبار چلے. تو یہ جو اپنا ذاتی کاروبار ہوتا ہے یہ سیاسی جماعتوں کے نظریات سے کہیں بھاری ہوتا ہے. اچھا سر, بعض معاملات پہ لگتا ہے کہ حکومت کنفیوز ہو جاتی ہے یا پھر کچھ بلنڈرز خود سے کر بیٹھتی ہے. یہ جو بانی پی ٹی آئی کی صحت والا معاملہ ہوا, علاج کرایا گیا, اور اس سے پہلے جو بھی باتیں سوشل میڈیا پر گردش ان کی صحت کے حوالے سے کرتی رہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ان کی فیملی کو انگیج کر لینا چاہیے تھا انہیں ہسپتال لے کے جانے سے پہلے؟ پھر کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے نان ایشو کو ایشو بنا دیا ہے. دیکھیں آئیڈیلی تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بیمار تھے, بتا دیتے فیملی کو, علاج کروانا تھا تو ان کو علاج کے لیے لے بھی جاتے. میری تو رائے یہ ہے کہ اگر وہ شوکت خانہ مانا چاہیں, لندن جانا چاہیں, جہاں سے علاج کروانا چاہیں ان کو علاج کروا دیا جانا چاہیے. اگرچہ عمران خان صاحب خود ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جیل سے جو جیل جاتے ہیں یہ بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ سے نا پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں سیاست میں بھی جو ہے وہ انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی ماضی میں, کہ اب کلثوم نواز کے جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر گھس گئے یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں بھی کہ نہیں. پھر آپ مذاق اڑاتے تھے جناب نواز شریف جیل میں ہے تو ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے. پھر آپ کہتے تھے آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں تو جناب ویل چیئر پہ ہیں. جو لوگ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا شہباز گل صاحب ایسے ہی چیختے چلاتے ہوئے ویل چیئر پر بیٹھ کے پکار رہے تھے. اور عمران خان صاحب بھی اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو جیلوں میں جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے. بیماری کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور علاج حکومت کو عمران خان صاحب کا کروانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں انسانیت بھی ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں. یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی ہوگا, کل بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی گرفتاری ہوئی, کہیں ظلم ہوا, کہیں زیادتی بھی ہوئی, یقینی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ اس کو ماضی کے ساتھ جوڑیں تو خان صاحب تو تقاریر کیا کرتے تھے, میں ان کا جناب جیل میں کھانا بند کر دوں گا, میں ان کا اے سی بند کر دوں گا, ان کو جیل میں سہولتیں کیسے ملتی ہیں. پھر ایون اپنے مخالفین کو شاید خاقان عباسی صاحب کو اندر کر دیں, حنیف عباسی کو اندر کر دیں, میں ان کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا پہیہ ہے جو گھومے جا رہا ہے جس کے ارد گرد سیاستدان لپٹے ہوئے ہیں. آج ان کی باری ہے, کل کسی کی باری ہوگی, ماضی میں کسی کی باری تھی. سیاستدان سبق سیکھتے نہیں ہیں. سیکھ جاتے تو شاید آج نہ پی ٹی آئی کو گلا ہوتا, نہ کبھی پی ٹی آئی ظالم ہوتی, نہ آج مظلوم ہوتی. اچھا دستور اللہ صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب کی جب نامزدگی ہوئی تو حکومت واز اے لٹل ہوپ فل کہ جناب شاید کچھ ڈیڈ لاک ختم کرا سکیں, کچھ حالات سازگار کر سکیں. لیکن اس صحت پر انہوں نے بھی بڑا عجیب سا بیان دیا کہ جناب یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ صرف احتجاج کو خراب کیا جائے. تحریک انصاف والے بھی پریشان ہیں ان کے بیان پہ کہ آخر یہ ہیں کس کے ساتھ. میرے خیال میں اچکزئی صاحب نے پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. اچکزئی صاحب نے بڑے پیار محبت سے وہ جو چادر جیسے اوڑھ کے ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا, ایسا بدلہ لیں گے کہ پی ٹی آئی دیکھتی رہ جائے گی. ان کو بھی پتا ہے کہ میرا کتنا مذاق اڑایا کرتے تھے, مجھے کتنا میری درگت بنایا کرتے تھے, اور کتنا لیکن کیا کہا کرتے تھے. یعنی ضمیر بیچنے والا تک تو کہہ دیا جاتا تھا محمود خان اچکزئی کو کہ سارے خاندان کے لیے عہدے لے کے بیٹھ گیا ہے. تو میرے خیال میں محمود خان اچکزئی بھی مجھے لگتا یہ ہے وہی کریں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو کمپین چلائی, جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر جب ان کے دروازے پہ جا کے بار بار انہوں نے حاضریاں دی اور ان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی, تو انہوں نے بڑے آرام سے اپنے قدموں کو سائڈ پہ کر لیا. ان کا بھائی تمہیں بٹھانا مقصود تھا, تم بیٹھ گئے, اب موجیں مارو. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بھی پارلیمان کے اندر تقریر کرنے کے علاوہ ان کے لیے اور کچھ نہیں کریں گے.
تو سر اور تنقید تو وزیر اعلیٰ کے پی پہ بھی ہو رہی ہے، تو اب تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ڈیفائن کرنا مشکل ہے کہ کون ان کی سائڈ پہ کھیل رہا ہے اور کون نہیں کھیل رہا؟ پی ٹی آئی نے سیاست کے اندر نفرت، انتہا پسندی اور ایک دوسرے کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو اس ملک میں اتنا پروان چڑھا دیا ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیڈر کو اپنے دائیں بازو کے علاوہ بائیں بازو پر بھی یقین نہیں ہوتا. اسے یہ بھی شک پڑتا ہے کہ استاد دایاں بازو میرے ساتھ ہے، بایاں بازو کمپرومائز ہے. تو میرے خیال میں یہ اب ایک ایسی فیز میں جا چکے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا کارکن، ان کا اپنا سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھیں، یہ چیز پاپولزم ہوتا کیا ہے کہ آپ ہر کسی کو رگڑا نکال کے رکھیں، اپنے حامی کو، اپنے مخالف کو، پھر اپنی بندوقیں اپنے ہی خلاف چلا دیں. تو پی ٹی آئی کو یہ جو اپنے خلاف بندوقیں چلتی ہیں وہ اس کا سامنا ہے، اور وہ تنقید ان کے اوپر اپنے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں. ساری پارٹی ہر روز ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہے، کوئی کسی کو لیڈر نہیں مانتا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو باقی لوگ نہیں مانتے، سلمان اکرم راجہ صاحب باقیوں کو نہیں مانتے. اس وقت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ دو ہی ایسی میرے خیال میں شخصیات بچی ہوئی ہیں جو قدرے جن کے اوپر بندوقوں کا رخ نہیں ہے ابھی پی ٹی آئی کا. دیکھیں کب شروع ہوتا ہے. جس دن سہیل آفریدی صاحب نے کوئی مذاکرات کی بات کر دی، آپ دیکھیے گا اس سے بڑا غدار پارٹی کے اندر کوئی نہیں ہوگا. اچھا سر، بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تقریباً 145 لاشیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی ہمارے پاس موجود ہیں. جو بیان آج محسن نقوی صاحب نے ان کے ساتھ دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس چند اور سرفراز بگٹی ہوتے تو اس ملک سے دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی. آپ کو نہیں لگتا ہے پہلی بار ہوا ہے کہ وفاق کا کوئی سٹنگ منسٹر جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ان الفاظ میں؟ میرے خیال میں سرفراز بگٹی صاحب کے اندر دو خوبیاں ہیں. ایک تو انہوں نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ وہاں کی دہشت گردی کو للکارا ہے، خود میدان میں اترے ہیں. دوسرا جو بیانیہ ہے سب سے بڑا، سرفراز بگٹی صاحب کئی سالوں سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ احساس محرومی وہاں مسئلہ ہے، نہ وہاں کی ترقی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ وہاں سکولوں کا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ پورے پاکستان کو بتانے کی کوشش کی کہ بلوچ محرومی کا نعرہ وہ لگاتے ہیں جو محض پاکستان توڑنے کے لیے اس ایجنڈے کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو لوگ سکول جو ہے بلڈنگیں اڑا دیں، جو لوگ کالج نہ بننے دیں، انہیں احساس محرومی سے کیا غرض ہو سکتی ہے. یہ ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے الگ سے الگ بلوچستان، آزاد بلوچستان کی کمپین شروع کی، اور اسی میں بعض ہمارے لوگوں سے ہمدردی بھی حاصل کی. جناب وہاں پہ بڑی محرومیاں ہیں، اس لیے یہ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. محرومیاں جنوبی پنجاب کے اندر بھی ہیں، محرومیاں دنیا کے کئی ممالک میں ہوتی ہیں. کیا وہاں کے لوگ ملک توڑنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں؟ یہ وہ گروہ ہے جو ہے بی ایل اے ہو، دیگر علاقائی پسند تحریکیں ہوں، جو باہر سے فنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے 12 مقامات پر کل حملے کیے، اس قسم کی کاروائیاں بغیر کسی سپورٹ کے، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ریکروٹمنٹ کہاں سے کرتے ہیں، یہ کھانے پینے کے جو پیسے ہیں، ٹرانسپورٹیشن وہ کون دیتا ہے؟ میرے خیال میں سرفراز بگٹی صاحب کئی سالوں سے پورے پاکستانیوں کو یہ جھنجھوڑ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ بندوق بردار ہیں، یہ صرف وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملک توڑنے کی سازشوں میں ہیں. اس لیے ان کے خلاف پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا. ہمارے یہاں ہمارے دیکھیں اسلام آباد بیٹھے ہوئے بھی کچھ دانشور پوری جو ہے لاپتہ افراد کی بات کر لیتے ہیں. اب وہی لاپتہ افراد کبھی آپ کو بی ایل اے کی شکل میں بندوق اٹھائے ہوئے ریاست سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر ان کو بشرم بھی نہیں آتی. یہ جو بیانیہ بنا رہے تھے، جو ویسٹ کے بعض این جی اوز کے کہنے پہ جو اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں آتا، نہ ان کو شرم آتی ہے، نہ ان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فورسز، آپ کے جوان، آپ کے پولیس والے قربانیاں دے رہے ہیں. اتنی زیادہ قربانیوں دینے کے نتیجے میں آپ لوگ گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں. ان کو بجائے خراج تحسین پیش کرنے کے یہ ہر وقت شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. تو سرفراز بگٹی صاحب نے سارے بیانیے کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، دہشت گردوں کو بھی چیلنج کیا ہے، اور خود میدان کے اندر اتر کے جیسے کل دیکھیں نا، خود کوئٹہ کی سڑکوں پر وہ گھوم رہے تھے پولیس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے. اچھا سر، اب چونکہ آپ جانتے ہیں ابھی تو فی الحال بسنت اور یہ تمام چیزیں اوور شیڈو ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ ختم ہوگی تو ایم کیو ایم از آفٹر دا تھنگ کہ جناب وفاق اب نوٹس لے کراچی کے معاملے کا بڑا یہ ہاٹ ایشو اٹھا ہوا تھا. کل سے کچھ خبریں اور کچھ ایک آدھ سینئر صحافی نے بھی ایسی خبر دی ہے کہ جناب یہ تمام تر کراچی کی ذمہ داری، چونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جناب وفاق سنبھالے، تو شاید محسن نقوی صاحب کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنے والے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا کہ کراچی وفاق جو ہے زیر اہتمام دے دیا جائے. ایم کیو ایم بھی اس پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اچھا پریشر ڈال رہی ہے. ہمارے ہاں سیاسی کارڈ کھیلے جاتے ہیں.
MKM एक सियासी कार्ड खेल रही है। ये बात दुरुस्त है, कराची में एहसास महरूमियाँ रही हैं, कराची के हालात ख़राब रहे हैं, कराची में बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत रही हैं, कराची में लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला रहा है, और उससे कोई ना MKM बरी ज़िम्मा हो सकती है, ना पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है बेकसूर कह सकती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतने सालों से हुकूमत की है, उसको जवाब देना चाहिए। MKM खुद बलदियाती इदारे चलाती रही है, उसको जवाब देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर मलबा डालकर सियासत की जाती है, यही हमारा वतीरा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका दशरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद। देखते हैं आने वाले दिनों में अपना सियासत क्या रुख लेती है और किस तरीके से हमें ये मामलात सुलझते हुए नजर आते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत अब्बास अवान साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त का। एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हैं 8 फरवरी को एहतजाज की, और वज़ीर आला KP कहते हैं कि हर चौक को डी चौक बनाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि 8 फरवरी को बसंत भी है, तो आपको नहीं लगता ओवर शैडो हो जाएगा आपका एहतजाज यहाँ पर? नहीं, ओवर शैडो नहीं होगा, बल्कि आप देखिएगा कि बसंत में इमरान खान नजर आएगा हर साइड पर। और इसी बात पे अब गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट वो पछता रही है कि हम क्यों बसंत रख बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही, कभी नकदा कोका पे पाबंदी लगाते हैं, तो कभी तस्वीरों पर और परचम पर पाबंदी लगाते हैं। तो मैं तो यह समझता हूँ कि लाहौर में आपको 8 फरवरी को इमरान खान और कैदी नंबर 804 और हरा और सब्ज ही नजर आएगा। अच्छा, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बड़े पैमाने पर शायद पतंगे और डोरें, उनकी तस्वीर वाली, शायद आपका इरादा है कुछ ऐसा ही कि उनके लोगो वाली और तस्वीर वाली पतंगों से आसमान भर देना है? नहीं, मैं ना एक प्रोग्राम में था, तो उधर मैंने कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट बेशक अपनी तस्वीरों वाली, अपने लीडर की तस्वीरों वाली फ्री तकसीम करे, और हमारे लोग खरीद कर इमरान खान की उड़ाएंगे। तो ये तो हर किसी को अंदाजा है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले कभी किसी गली में भाग रहे होंगे, तो कभी किसी गली में भाग रहे होंगे, और पतंगों वाले आगे आगे इमरान खान करते भाग रहे होंगे। सर, लेकिन अब सवाल ये है, आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, चले वो तो लाहौर का एक पहलू है, लाहौर में बसंत होने जा रही है, लेकिन बाकी जगहों पे इस्लामाबाद है, KP आपका अपना सूबा है, हुकूमत आपको अगर एहतजाज की इजाज़त नहीं देती या आपने इजाज़त तलब की है, क्या हिकमत अमली आपने अपनाई है? देखिए, हमने एहतजाज की इजाज़त तो तब लेते हैं ना कि हम कहीं एहतजाज करते। हमारा एहतजाज क्या है कि दुकान वाले अपनी दुकान बंद रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अपनी शॉप बंद करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है। सर, 8 फरवरी को वैसे तो छुट्टी इतवार के दिन है, तो मैक्सिमम तो वैसे ही बंद रहती हैं। बड़े कम शहर हैं जो संडे को बंद होते हैं, पिंडी बंद होता है या कुछ और, इधर हमारा सरगोदा नहीं बंद होता। बहुत सारे शहर हैं जो जुमा को बंद होते हैं। 80% सिटीज जुमा वाले दिन बंद होते हैं, और संडे वाले दिन तो शायद कोई बड़े ही कम बाजार हैं जो बंद होते हैं। अच्छा शफकत साहब, तो अगर ट्रांसपोर्ट वाले जो है अपने ट्रांसपोर्ट घर से ना निकाले तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है किसी को। ठीक है। जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, 145 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, ऑब्वियसली फोर्सेस की कुर्बानियां हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उनकी भी तारीफ़ हो रही है कि वो जनाब जिस तरीके से इस चीज़ों को लीड कर रहे हैं, सूबे को लेके चल रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कंपैरिजन्स हो रहे हैं कि जनाब KP के अंदर भी ये मसला है, लेकिन वज़ीर आला KP जो हैं वो उल्टा तनकीद करते हैं या फिर नॉन इशू को इशू बना देते हैं, जिस तरह तीरा वाला वाक़या हमारे सामने है। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है बलूचिस्तान की और KP की। पहली बात तो ये है कि जब भी KP में दहशतगर्दी की बात की जाती है तो उसमें हुकूमत को निशाना बनाया जाता है, सूबाई गवर्नमेंट को, कि सूबाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है दहशतगर्दी के पनपने में। अगर रोल होता तो फिर बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ना होती, क्योंकि वहां पे तो हुकूमत किसी की भी नहीं है, उनकी अपनी है जो बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ है। तो इसलिए एक तो बात बड़ी क्लियर सी है कि वहां सूबाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब बात आ गई ऑपरेशन में। देखिए, इस तरह की सूरत हाल, जिस तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान में है, खुदा न खास्ता अगर ये KP में हो तो KP गवर्नमेंट इससे बढ़ के सपोर्ट करेगी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जहां पे भी आप ऑपरेशन करें, कोलेक्टरल डैमेज जो है वो ना हो। हम ये नहीं चाहते कि दहशतगर्दों के साथ हमारे बच्चे मारे जाएं, हमारी खवातीन मारी जाएं, हमारे आदमी मारे जाएं। कोलेक्टरल डैमेज के लिए ये सारे इश्यूज हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कोई नकल मकानी नहीं हो रही। KP के लोग वो हैं
جو اپنی زندگیوں میں یہ پچھلے 20 سال میں 3 دفعہ نقل مکانی کر چکے ہیں. کوئی شخص ایک دفعہ ہجرت کرے، اس کی 5 نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی، مطلب ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. جو لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے ہیں، آج ان کی 4تھی نسل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم اپنا گھر بار چھوڑا ہے. تو ہجرت کرنا کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور یہ لوگ پچھلے 20 سال میں 3 دفعہ ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کا بھی تو خیال کرنا ہے. اچھا شفقت صاحب، یہ آپ لوگوں نے چلیں اس پہ اعتراضات ہے، لیکن وہاں کے جرگے نے تو پھر سے کہا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ جو 4 ارب کا آپ لوگوں نے پیکج دیا ہے، وہ بھی اس پر بھی جرگے نے خاصے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جناب کدھر ہے وہ 4 ارب روپے، کس کو آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ سنا اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. کرپشن تو اگر کی ہے کے پی گورنمنٹ نے تو بالکل سامنے آنی چاہیے. جس نے گڑبڑ کی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. کرپشن پہ تو میرا لیڈر کہتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ لوگ تو آپ لوگوں کے ہیں. اگر آپ لوگ بھی انہیں اون نہیں کر رہے تو پھر انہیں کون اون کرے گا؟ نہیں کر رہے. ہمارا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ اس برف باری میں وہاں پہ گیا ہے. جب اسے کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، میں مارا جاؤں میں وہاں جاؤں گا. تو وہاں پہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری ریڈریسل ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، محمود اچکزئی صاحب نے جو خان صاحب کی صحت کو لے کے انہوں نے بات کی کہ جناب 20 منٹ کا ٹریٹمنٹ ہوا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور احتجاج کو خراب کر رہے ہیں. یہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں نامزد تو کرا دی ہے، لیکن کہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ہو گیا کہ وہ اب بالکل ہی آپ کے پیٹرن سے ڈیفرنٹ لائن چل رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ شاید گورنمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں لوگوں کو فکر مند کر کے یہ احتجاج کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے قطعاً بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں کہا کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن سر حکومت نے تو کہا ہے کہ نان ایشو کو آپ لوگ ایشو بنا رہے ہیں، تو حکومت کیسے پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ انہوں نے تو بتا دیا علاج ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں واپس لے گئے. دیکھیں، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا آپ لے کے آئے ہیں 5 دن تک آپ نے مجرمانہ خاموشی رکھی ہے، آپ بتا دیتے نا فیملی کو، آپ بتا دیتے کہ جی لے کے گئے ہیں اور یہ کنڈیشن ہے، اور آج بھی آپ ملنے نہیں دے رہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے پاکستان میں. نواز شریف بھی تو بیمار تھا، ڈاکٹروں نے کہا اسے گھر بھیجیں تو عمران خان نے اسے گھر بھیج دیا 8 ہفتوں کے لیے. ڈاکٹروں نے کہا اسے باہر جانے دیں تو وہ باہر چلا گیا. وہ بھی ایک قیدی تھا. ایک آج بھی قیدی ہے جو بیمار بھی ہے اور اس کے ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ اب ذرا ڈفرنس جو ہے وہ ملاحظہ کریں. فرق یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پیور پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، تو ہائیبرڈ نظام میں پھر اسی طرح کئی معاملات ہوں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شفقت اوان صاحب میرے ساتھ موجود. ایک لے لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حملے کیے، جن کو سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مہارت اور کامیابی سے ناکام بنایا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق 145 دہشت گردوں کی لاشیں سیکیورٹی فورسز کے پاس ہیں. خواجہ آصف اور عطا تاڑا نے بھارت کے ملوث ہونے کے واضح اشارے ملنے کا انکشاف کیا ہے. وزیر داخلہ سمیت پاکستان کی سیاسی قیادت افغان رجیم کو بار بار منتبہ کر چکی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، مگر مختلف دہشت گردی کے حملوں میں افغان سرزمین استعمال ہونے کے واضح ثبوت ملے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن اس وقت دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا. سر، کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی اور تقریباً 140 سے زائد دہشت گرد جو ہیں انہیں جہنم واصل کیا گیا، اور فتنۃ الخوارج ہوں چاہے فتنۃ الہندوستان ہوں، ان سب کا تعلق، یہ سہولت کار، یہ سب وہاں سے ہی تھے. اٹس اے ہیوج نمبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے انہیں روکا جائے گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بلوچستان کو صوبے کو ٹارگٹ کرنا صرف اس لیے کہ اسے پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کو باور ہو گیا ہے کہ واقعی ہندوستان از بیہائنڈ اٹ؟ جی ہاں، بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کہ جب لاسٹ ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دی تھی تو اس میں بڑے واضح طور پہ کہا تھا ایک نیشنل کلیئرٹی پاکستان میں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک نیشنل ریزالو بھی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی انہوں نے بات کی تھی، انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ بھی ہے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، فرنٹ پہ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور ہمیں توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، وہ آ کے کنفرنٹ کرے افغان طالبان رجیم کو
فار پرووائڈنگ اسپیس اور یا وہاں سے شیلٹر کر رہے ہیں. تو وہاں پہ دیکھیں باقی مسئلہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی ہم آلریڈی آپریشنس کر رہے ہیں. اس کا حل بھی یہی ہے. اور جس طریقے سے آؤٹ آف 75,000 پلس جو آپریشن لاسٹ ایئر ہوئے 58,000 بلوچستان میں ہوئے, تو یہاں پہ جو سیکورٹی فورسز نے ان کے کمر توڑی تھی. دیٹس وائی یہ ایک پلاننگ کی گئی, اور پلاننگ تو لوکل دہشت گرد کر نہیں سکتا. یہ ایران نے پلاننگ کروائی, اور اس میں کنسپٹ یہی تھا سائملٹینیس اٹیک کریں, ایک سچویشن کریٹ کریں اور ایک خبر بنائیں, ایک خوف پیدا کریں, اور انٹرنیشنلی بھی بتائیں کہ یہ پاکستان میں سیف نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے. چائنیز کو ٹارگٹ کریں, سی پیک کو روکیں, ڈیولپمنٹ آف بلوچستان کو روکیں. ابھی ریئر ارتھ منرلس کی بات ہو رہی ہے, اور پھر دیکھیں سائملٹینیسلی جو ایران میں ڈیولپمنٹ ہے. سو بہت سارے فیکٹرز تھے. تو انڈین را کا تھا, تو میرے خیال میں وی تھراٹڈ جس طریقے سے رسپانڈ کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں سویلین شہادتیں ہوئی ہیں, خاص طور پہ بلوچ عوام جو تھے انہوں نے صاف ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے. سو میرے خیال میں ریئلائزیشن بلوچستان میں عوام کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے, کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پیسوں پر آ کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا مسعود صاحب, اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو بلوچستان کو ٹارگٹ کرنا, بلوچستان میں اسٹیبلٹی نہ پیدا کرنا, یہ تو تب سے ہی آشکار ہے جب سے ہمارے پاس کلبھوشن یادو اور اس کے انکشافات اور اس کا ویڈیو بیان جب ہمارے پاس ہے, پوری دنیا نے دیکھا. یہ تو تب سے پلان آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی کچھ ڈائنامکس ایسے ہیں, دشوار گزار پہاڑ ہوں یا ریگستان ہوں, وہاں پہ ان کی آماج گاہیں ہونا اور پھر تب سے ڈیولپ ہونا, یہ سلسلہ اس وقت سے ہی چلتا آ رہا ہے؟ میں دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے. بلوچستان از 45% آف پاکستان, سو واسٹ ایریا ہے. دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ یہ ہے کہ پاپولیشن سکرس پاپولیشن ہے, کہ ہر جگہ پاپولیشن بھی نہیں ہوتی, اوپن ایریاز ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, ٹیرین سچ. پھر یہ ٹارگٹ جو ہے جو دہشت گرد ہیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے ہیں, دے آر فریکوینٹلی آن دی موو. ان کو پتہ ہے کہ ہم لوکیٹ ہو جائیں گے, سو دیر فور وہ موو کرتے رہتے ہیں. تو دیٹس وائی یہ دیکھیں کہ ان حالات کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن دیکھیں سیکیورٹی فورسز کا جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 58,000 آپ نے آپریشنز کیے, تو ڈیلی کے حساب سے 206 آپریشنز ہو رہے ہیں. تو لیکن اسٹل وی آر آفٹر دیم. سو پرو ایکٹیولی ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. تو ان کے کمر توڑنا ہے تو پرو ایکٹیو ہمیں رہنا پڑے گا. اور میرے خیال میں کسی سٹیج میں ہو سکتا ہے ہمیں ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے بھی ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اب چاہے یہ فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ افغان طالبان رجیم ہے, انہیں باور کرایا گیا, سمجھایا گیا, سالس بیچ میں پڑے کہ جناب آپ اپنی سرزمین کو روکیں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے, لیکن کچھ وہ کر نہیں رہے, کچھ اقدامات وہ کر نہیں رہے. پاکستان تو اپنی کارروائیاں کر ہی رہا ہے, لیکن سر اگر سلسلہ وہاں سے ہی نہیں رکا تو کتنی مشکل ہوگی ہمارے لیے؟ دیکھیں آپ ان سے توقع بھی نہ رکھیں, نہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں. یہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان کو وہ بھی لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں. اب ان کا نیکسس ہو گیا ہے انڈیا کے ساتھ. اب وہ افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی انڈیا کی بن چکا ہے. سو دیر فور ہم نے پرو ایکٹیولی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں لانا ہے, امریکہ کو اس میں لانا ہے. دی ریجنل کنٹریز آلریڈی پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے. ریئلائزیشن اکراس دی گلوب ہے, انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ جس طرح میں نے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہو رہی ہے. سو پاکستان ول نیور کمپرومائز. ہمیں خیر کی توقع افغانستان طالبان رجیم سے نہیں رکھنی چاہیے. اور میرے خیال میں پرو ایکٹیولی, اور یہ جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں دیکھیں, جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اسپانسر کیا ہے, دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. پاکستان ان کو اسپیئر نہیں کرے گی. بالکل صحیح. اور آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی طرح ایران کے حالات بھی کشیدہ ہیں, اور ایسے میں امکان اکثر ہو جاتا ہے کہ یہاں سے دہشت گرد بھاگ کے یا تو افغانستان کا واپس انہی آماج گاہ میں چلے جاتے ہیں یا ایران کا رخ کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی دہشت گرد سارے ابھی افغانستان میں میجارٹی دے آر اسٹل ان افغانستان ہے. ہیلمنڈ میں ہے, نیمروز میں ہے, کندہار میں ہے, اور ان کے کندہار میں ان کے ایریاز ہیں جو جے ڈی آئی افغانستان طالبان رجیم نے ان کو دیا ہوا, جہاں سے وہ کمانڈ کنٹرول آپریٹ کرتے ہیں. سو سملرلی کابل میں بھی ان کے پریزنس ہے. سو میرے خیال میں ان کے پریزنس وہاں پہ کچھ ان کے ایلیمنٹس ہیں جو سستان بلوچستان ہے وہاں سے بھی آپریٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی کوشش ایرانین سیکورٹی فورسز کی بھی کوشش ہے
کہ ان کو ٹیک آن کرے, کیونکہ وہ بیسیکلی دیکھیں دشمن کے لیے کام کر ررہے ہیں. وہ ایران کو بھی ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور بلوچستان میں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اس بات کے لیے تو پرعزم ہے کہ دہشت گرد چاہے ایک بچ جائے یا اس سے زیادہ ہو, اس کا خاتمہ ہوگا, لیکن اس کے علاوہ حکومت کو بڑھ کے بلوچستان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو سب کچھ کیا ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے ہو رہے ہیں, میں بلوچستان میں بہت میری نوکری کی ہے, بلوچستان میں بہت ڈیولپمنٹ ہے. 25,000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں, بڑی ہائی وے ہیں, 1300 سپر ہاسپٹل ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں. تو بہت کچھ وہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے. اور اب ریسنٹ جو وہاں پہ سٹیپس لیے ہیں گورنمنٹ نے وہ بہت زبردست ہے. پر ڈسٹرکٹ 2 ارب روپے دیے ہیں تاکہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جا سکے. سو میرے خیال میں اسٹیپس ہے. پھر آرمی کا بڑا زبردست وہاں پہ کردار ہے, فرنٹیئر کور کا وہاں پہ بڑا کردار ہے. اور ابھی دیکھیں افواج پاکستان میں ابھی آلموسٹ 5% جو ہیں دے آر بلوچ سولجرس ہیں, وہ آلموسٹ 40,000 بنتے ہیں. وہ 1,000 کے قریب آفسرس ہیں جو پاکستان آرمی آرم فورسز کو سرو کر رہے ہیں. اور کچھ عرصے پہلے جو سوڈ آف آنر لینے والے تھے پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی سے, وہ دونوں بلوچ تھے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا. اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 6 فروری سے جو بسنت فیسٹیول شروع ہونے والا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے اس فیسٹیول پر. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. تو پنجاب حکومت 6 سے 8 فروری تک منانے جا رہی ہے بسنت. لاہوری بہت ایکسائٹیڈ ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے ہم اس کو منا پائیں گے کہ اگلی بار بھی یہ بسنت آئے. مجھے جوائن کریں گے سابق ڈی جی وال سٹی. کلچر کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے, ریوائیو کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے, لاہور کے لیے بہت کام کیا ہے. کامران لشاری صاحب, بہت شکریہ لشاری صاحب آپ کے وقت کا. سر بسنت ہونے جا رہی ہے, آبویسلی آپ کی بھی اس میں ایفرٹس شامل ہیں, لیکن جو رولز ریگولیشن حکومت نے طے کیے ہیں جس بیسس پہ اسے الاؤ کیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے آسان ہوگا امپلیمنٹ کرانا اسے حکومت کے لیے؟ دیکھیے جی کوئی بھی یہ آسان چیز دنیا میں نہیں ہوتی, اور یہ تو ایک چیلنج ہے جو حکومت نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور میرے خیال سے بڑا جرت کا اور بڑا آسن بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایسا سٹیپ لیا حکومت پنجاب نے. اور لیکن اس کے لیے بہت سارے, اب آپ پورا بتاؤں, یہ پورا 1 سال لگا ہے. لاسٹ فروری میں انہوں نے پہلی دفعہ ہم سے بات کی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ وشز ٹو ہیو دا ریوائول آف بسنت. تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا. میں نے کہا جی یو ریئلی مین اٹ. تو انہوں نے کہا بالکل اسی سال کر لیتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, اب تو فروری ہے, 2 4 6 مہینے کم از کم تیاری کو چاہیے ہوتے ہیں. اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو لیگل ایڈمنسٹریٹو, اس کی تحفظ کا, اس کے SOPs کا. تو انہوں نے کہا چلیں پھر آپ لوگ پلاننگ کریں. اور اس پر بے تحاشا میٹنگز ہوئی ہیں جو سینئر منسٹر نے بھی کی, ہم سب نے اس میں شامل رہے. تو ایک پہلو پر پولیس کو, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, لا ڈپارٹمنٹ, کون سا ٹریفک والے, واپڈا, واسا, سو اس پر ہر زاویے سے, ہر پہلو سے محفوظ بنانے کے لیے کام کیا گیا ہے. اور رجسٹریشن اور ڈور کا سائز یا اس کا کیا ہوتا ہے, وہ مانجھا کس قسم کا ہوگا. موٹر سائیکلوں پر آپ دیکھیے کہ حکومت نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے کہ اپنے حکومت کی جانب سے ہر ایک کو روڈ لگوا کر دیے ہیں, بسیں چلنے لگی ہیں. تو یہ جہاں حکومت نے اتنا بڑا چیلنج لیا ہے, میں سمجھتا ہوں اب لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ یہ ایک اصولاً تو لوگوں کا فیسٹیول ہے, معاشرتی چیز ہے. تو وہ اپنا رول ادا کریں, ذمہ داری کا ثبوت دیں, اور ایک بالکل اچھی فضا میں, ایک جیسے ایک منظم قوم ہوتی ہے, اس کا ثابت کرنے کا موقع آیا ہے. اچھا لشاری صاحب, پہلے تو بسنت جو ہوتی تھی وہ 1 رات اور 1 دن کی ہوتی تھی, مغرب کے بعد سب کچھ وائنڈ اپ ہو جاتا تھا, لیکن یہ اب 3 دن اس کے لیے دیے گئے ہیں, and 3 days are much longer. آپ کو لگتا ہے ایک چیلنج بھی ہوگا 3 دن پورا نگرانی کرنا؟ کہہ تو رہے ہیں سیف سٹی کیمراز کے ذریعے بھی نگرانی ہوگی. سو اب تک جو سیل ہو رہی ہے کائٹس کی, جو ڈوئے بک رہی ہیں, آپ تک بھی obviously انفارمیشن پہنچی ہوگی. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ٹل ناؤ. دیکھیے پہلے اصولاً تو پتنگ بازی, گڈی بازی جو ہے وہ 3 مہینے بھی رہتی تھی. تو اب اگر 3 دن کی ہوئی ہے تو وہ صرف فیسٹیول کی حد تک ہوئی ہے, باقی تو اس پر بھی ممانعت ہے. تو فیسٹیول کو بلڈ اپ ہونے میں بھی ابھی بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ دنوں کا ہونا چاہیے تھا. تو لیکن آئی تھنک ٹو بگن ود
बड़ा अच्छा है कि एक मखसूस 3 दिन का प्रोग्राम है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक तरह राइज हो पाएंगी और हर दिन जो है दूसरे दिन से बेहतर होगा, तीसरे दिन में इसकी सबसे बड़ी हाइप होगी। और अगर ये फिर मैं यही कह रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से ये हम सबका टेस्ट केस है, पूरी कौम का, मैं समझता हूँ एक मुआशरे का ये टेस्ट केस है कि क्या हम इतने महजब हैं, क्योंकि अगर हम साया मुल्क कर सकते हैं, दुनिया के बेशतर मुल्क जो है काइट फ्लाइंग करते हैं, तो ये ऐसी क्या हमारे में बदनज़मी और बदतमीजी है कि हम अपनी महफूज तरीके से पसंद नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है, मुझे अपने लोगों में यकीन है और हुकूमत ने जितना इसमें तरद्दद किया है, जितना मेहनत की है, अब लोग भी साथ दें तो हम अपने एक 700-800 साल पुराने रवायती जो एक विरसा है उसको कायम दायम रखने में और अपने बच्चों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। अच्छा, आपने चूँकि सकाफ़ती विरसा काफ़ी आपने प्रिजर्व भी किया है, चाहे वो शाही किले को लेकर चीज़ें हों या वर्ल्ड सिटी को लेकर हों, उसे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स वो सब किए हैं। अब चूँकि अब ये बसंत आ रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिज़्म के अंदर और ज़र मुबादला के अंदर कुछ ख़ास फ़ायदा भी होने वाला है। और अब तक जो इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, लग तो ऐसे ही रहा है, बट आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, कितनी हाइप है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं आपकी नज़र में, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कितना लोगों में एंथुसियाज्म है इसको लेकर? जी, बेतहाशा है। मैं हालांकि अभी उस महकमे में वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी में नहीं हूँ, लेकिन इस कदर मुझे कॉल्स आती हैं, फिर जहाँ जिस महफिल में बैठता उठता हूँ यही मौजूए गुफ्तगू है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस्लामाबाद, कराची, दुबई, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं और इसका बेतहाशा चर्चा है। और ये जो है ये इंशाल्लाह नहायत कामयाब होगी। और टूरिज्म का तो यूं कहिए ये फ्लैगशिप है। ये मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी यूं है कि अगर पाकिस्तान में आपने वाकई किसी एक, यू जस्ट हैव टू पिक वन फेस्टिवल, वन इवेंट, तो उसका नाम बसंत है। और उसकी वजह से पूरी दुनिया के मैप पर पाकिस्तान आ जाता है और आ सकता है। और इसको प्लीज हाथ से मत खोने दें। इससे आप इतना इकोनॉमी, इतना टूरिज्म जो है वो उसका गढ़ बन सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ आने को तरसेंगे और कहीं होटलों में जगह नहीं मिलेगी। तो हमें इसके साथ बंधना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए और इसको एक बड़े अच्छे महफूज तरीके से और तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए मनाना चाहिए। तो आई सी दिस फेस्टिवल टेकिंग पाकिस्तान टू अनदर लेवल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान अशारी साहब मौजूद थे। ज़िम्मेदारी है और हुकूमत पे भी है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी पब्लिक पे है, आवाम पे है, जो इस फेस्टिवल को मनाएंगे और इस तरीके से मनाएं कि दोबारा भी आपको इसकी मनाने की इजाज़त मिले। ऐसा ना हो कि शायद ये आखिरी बार हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।